جی ناظرین، ایک اور کہانی آپ کو سناتے ہیں. کہانی سنا رہا ہوں نا، میری ساری اس کے اندر کہانی ہی کہانی ہے، تاکہ آپ کا انٹرسٹ بھی برقرار رہے. آپ کو میں نے اپنی گرینڈ مدر کا قصہ سنایا تھا، اپنی نانی کا قصہ سنایا تھا. ہمارا بہت بڑا گھر تھا، اس میں برآمدے میں وہ بیٹھی رہتی تھیں. میری امی اور خالائیں تو کالج چلی جاتی تھیں، میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت پہلے. اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ چونکہ ہمارا گھر جو تھا وہ مختلف کچی آبادیوں کے درمیان میں گھرا ہوا تھا، کھیتوں کے درمیان میں گھرا ہوا تھا. ایک بہت پرانے ہندو وکیل کی کوٹھی تھی جس کے وہ کورٹ یارڈز تھے. تو وہاں بے تحاشا بچیاں تھیں، بچے تھے جو اسکول نہیں جا سکتے تھے، کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے. وہ ان سے آ کے قرآن شریف بھی پڑھتے تھے اور الف ب اردو کا قاعدہ بھی پڑھتے تھے. وہ برآمدے میں ان سب 4-5 بچیوں کو لے کے بیٹھ جاتی تھیں اور ان کو پڑھانا شروع کر دیتی تھیں. ان کے مختلف انٹیلیجنس لیولز تھے، ان کے مختلف ان کی عمریں تھیں، ان کے موٹیویشن لیول بھی مختلف ہوں گے، ان کے انٹیلیجنس لیول بھی مختلف ہوں گے، ان کے لرننگ سٹائل بھی مختلف ہوں گے. لیکن وہ ہر لڑکی پر ایک الگ سے توجہ دیتی تھیں. وہ لیکچر نہیں دیتی تھیں، جیسے کلاس روم میں ہم لیکچر دیتے ہیں نا، وہ لیکچر نہیں دیتی تھیں. وہ ایک بچی سے کہتی تھی تم نے کل اپنا قاعدہ یہاں تک ختم کیا تھا اور یہ غلطیاں کی تھیں، مجھے یاد ہے، اب دوبارہ سے مجھے کر کے دکھاؤ، اب غلطی مت کرنا تم. کسی کو وہ چھوٹا موٹا حساب پڑھا رہی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں تم نے جمع تفریق کی غلطیاں یہ کی تھیں، اب میں تمہیں ایک اور سوال دے رہی ہوں دیکھنے کے لیے کہ اب تو تم یہ غلطیاں نہیں کرو گی. ایک بچی ہے جس نے جمع تفریق سیکھ لی ہے، اس سے وہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں آج میں ضرب شروع کرا رہی ہوں. تو ہر کسی کو اس کی استطاعت کے مطابق، کوئی جلدی آگے جا رہا ہے، کوئی آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے، کوئی جمع تفریق سے شروع کر رہا ہے، کوئی ملٹیپلیکیشن سے شروع کر رہا ہے، کوئی الف بے سے شروع کر رہا ہے، کوئی الفاظ کے جوڑ توڑ سے شروع کر رہا ہے، کوئی سینٹینسز کے جوڑ توڑ سے. ہر کسی کی اپنی اپنی پیڈاگوجی وہ استعمال کر رہی ہوتی تھیں. اور مجھے جو بات مختلف لگتی تھی، عجیب لگتی تھی، وہ یہ کہ وہ ساری بچیاں جو اسکول نہیں جا سکتی تھیں، وہ کچھ عرصے کے بعد ایک خاص لیول مینٹین کر لیتی تھیں کہ قرآن شریف پڑھ سکیں یا اردو کا قاعدہ پڑھ سکیں یا اردو کی کہانیاں پڑھ سکیں یا تھوڑا بہت حساب کر سکیں. ان سب کا لیول ایک جیسا ہو جاتا تھا. ناظرین ذرا غور فرمائیے گا، تھوڑا سا غور فرمائیے گا. ہر بچی کے لیے یا بچے کے لیے پیڈاگوجی مختلف ہے، پڑھانے کا طریقہ مختلف ہے، اس کو جو ٹائم دیا جا رہا ہے سوچنے کے لیے وہ مختلف ہے، اس کو جو ایگزامن کیا جا رہا ہے وہ کسی امتحان میں ایگزامن نہیں کیا جا رہا، وہیں پہ ایگزامن کیا جا رہا ہے، وہیں پہ پڑھایا بھی جا رہا ہے، لیکچر نہیں دیا جا رہا. یہ ساری چیزیں ویریبل ہیں سب بچوں کے لیے، اس لیے کہ سب بچے مختلف ایجز کے ہیں، مختلف سوچ رکھتے ہیں، مختلف استعداد ہے ان کی، مختلف پرائر نالج کے ساتھ آئے ہیں. یہ سب چیزیں تو ویریبل ہیں. کیا چیز کانسٹنٹ ہے؟ ان کی آؤٹ پٹ کانسٹنٹ ہے کہ سب ایک خاص لیول کی اردو پڑھنا شروع کر دیں گے. ظاہر ہے کچھ بہت زیادہ تیزی سے پڑھیں گے، کچھ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیں گے. وہ B+ کے سب قابل ہو جائیں گے. میتھس کے سوال کچھ تیزی سے کر دیں گے، کچھ آہستہ لیکن صحیح کر دیں گے. قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی آپ کو کہ ساری چیزیں ویریبل ہیں لیکن گریڈ فکسڈ ہیں؟ ہمارے اسکول میں کیا ہوتا ہے، ہم جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو لیکچر سب بچوں کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. جب ان کا امتحان ہوتا ہے وہ امتحان سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. جب ان کو تیاری کا ٹائم دیا جاتا ہے وہ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. جب ان سے فیس لی جاتی ہے سب سے ایک جیسی ہوتی ہے. جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے سب کے ساتھ وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. لیکن کیا چیز مختلف ہوتی ہے؟ گریڈز مختلف ہوتے ہیں. کسی کا C گریڈ ہے، کسی کا D گریڈ ہے، کچھ فیلز ہیں. ہمارے ہاں تو میں اپنے کیس اسٹڈی کی بات کروں اگر تو ہمارے ہاں تو آدھی سے زیادہ کلاس فیل ہو جاتی ہے. یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کیوں ہو جاتی ہے.
60% فیل ہو رہے ہیں جی، پڑھتے نہیں ہیں جی، پڑھنے آتے ہی نہیں ہیں، شغل میلہ کرنے آتے ہیں. وہ گرینڈ مدر کے اسکول میں، میری گرینڈ مدر تو BA پاس بھی نہیں تھیں، انگلش انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے سیکھی تھی پڑھنی، اور کہانیاں پڑھ لیتی تھیں. اردو بھی انہوں نے 10ویں جماعت سے، یا شاید کبھی وہ اسکول بھی نہیں گئی تھیں. وہ ان بچوں کو جو بالکل کسی اسکول میں نہیں پڑھ سکتے تھے ان کو پڑھا سکتی تھیں. ہمارے ہاں جو لوگ امریکہ سے، انگلینڈ سے، یورپ سے، آسٹریلیا سے PhD کر کے آئے ہیں، وہ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. پڑھا نہیں سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیکچر نہیں دے سکتے، ان کو سمجھا نہیں سکتے. اور 70% اسٹوڈنٹس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہم پروگرامنگ نہیں سیکھ سکتے. تو میری گرینڈ مدر کے اسکول میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اہم سوال ہے نا ناظرین. آگے چلیں اگلے موڈیول میں.